بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں نظرات سے جو باہر کھڑے ہوئے ہیں برائے مہربانی اندر فرش اضافہ تشریف لے آئیں۔ خطیب انقلاب مولانا عباس شاہ صاحب قبلان قریب تشریف لانے والے ہیں، اور اب میں گزاروں جناب محمد رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوسخانی کے فرائض انجام دیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک درود پڑھ دیا۔ ایمان کی تصویر نظر آتی ہے، ایمان کی تصویر نظر آتی ہے، قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے، قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے۔
اللہ تیرے گھر کی فضا اے زہرا، اللہ تیرے گھر کی فضا اے زہرا، تطہیر ہی تطہیر نظر آتی ہے، قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے۔ درود پڑھ دیا۔ ایک سلام کا ایک مطلب ایک دوسرے میں آیے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ، لہذا فرمائے کہ آیے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ، یعنی شہر عظمت نور پیمبر فاطمہ، یعنی صلوات پڑھ دیا آپ لوگ۔ مومنین جو باہر تشریف فرمائے ان سے بہت خلوص گزارش ہے کہ آیے تطہیر کے ان سے پھیلا دین حق، ان سے بڑھی نسل رسول، ان سے پھیلا دین حق، ان سے بڑھی نسل رسول، ایک کوثر ہے علی اور ایک کوثر فاطمہ، آیے تطہیر کے نام ہے تسبیح زہرا، کام تسبیح خدا، لہذا فرمائے نام ہے تسبیح زہرا، کام تسبیح خدا،
ذکر تیرا ذکر حق اللہ اکبر فاطمہ آیا تطہیر کے ہاں تیری خدمت میں ہوا فضا کو قرہ بر زبان تیری خدمت میں ہوا فضا کو قرہ بر زبان اے نشان اللہ اے ایمان پرور فاطمہ آیا تطہیر کے یہ مجلس شروع ہو چکی ہے. جو حضرات سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے برائے مہربانی وہ اندر فرش عزا پر تشریف لے آئیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب فرقان حسین صاحب کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں. جناب فرقان حسین صاحب باواد بلند نعرہ صلوات. سلام کا چند شعر. لوگ جو مجلس سرور میں ملا کرتے ہیں لوگ جو مجلس سرور میں ملا کرتے ہیں لوگ جو مجلس سرور میں ملا کرتے ہیں غیر بھی ہوں تو وہ اپنے سے لگا کرتے ہیں غیر بھی ہوں تو وہ اپنے سے لگا کرتے ہیں پیچھے بس آل محمد کے چلا کرتے ہیں پیچھے بس آل محمد کے چلا کرتے ہیں ایر غیروں کو کہاں راہنما کرتے ہیں ایر غیروں کو کہاں راہنما کرتے ہیں کبھی دیکھا نہیں جن لوگوں نے شے کا روزہ کبھی دیکھا نہیں جن لوگوں نے شے کا روزہ بس وہی خلد میں جانے کی دعا کرتے ہیں بس وہی خلد میں جانے کی دعا کرتے ہیں جون کے جسم سے قطرے جو پسینے کے گرے
پسینے کے گرے خلد کے عطر اسی سے تو بنا کرتے ہیں جون کے جسم سے قطرے جو پسینے کے گرے خلد کے عطر اسی سے تو بنا کرتے ہیں ہم یزیدی سے منافق سے نہ کیوں دور رہیں ہم یزیدی سے منافق سے نہ کیوں دور رہیں گرتی دیواروں سے سب لوگ بچا کرتے ہیں ہم یزیدی سے منافق سے نہ کیوں دور رہیں گرتی دیواروں سے سب لوگ بچا کرتے ہیں یا علی گرتی دیواروں سے سب لوگ بچا کرتے ہیں جتنے کھوٹے ہیں عقیدے کے وہی دنیا میں جتنے کھوٹے ہیں عقیدے کے وہی دنیا میں چند سکوں کے لیے روز بکا کرتے ہیں چند سکوں کے لیے روز بکا کرتے ہیں اور یہ آخری شعر وقت آگے ہے سنا جب سے کہ آتے ہیں علی تربت میں ہے سنا جب سے کہ آتے ہیں علی تربت میں ہم تو جینے نہیں مرنے کی دعا کرتے ہیں ہم تو جینے نہیں مرنے کی دعا کرتے ہیں کون ہے ان کے سوا مدح کے لائق فرقان ہم تو بس آل محمد کی ثنا کرتے ہیں ہم تو بس آل محمد کی ثنا کرتے یہ سماعت فرمائے کہ 8 جنوری کو شبیر بیت حضور حضرت کلتوری صاحب کی 40ویں کی مجلس 7 بجے شبیر منعقد ہوگی اس مجلس کو حضرت الاسلام علی جناب مولانا زاہد احمد رضوی صاحب نے خطاب فرمایا اور اللہ سے گزارش ہے کثیر تعداد میں اس مجلس کو شرکت فرمائیے گا استاد الشعراء جناب زیدی صاحب کی خدمت میں تشریف لانے جناب زیدی صاحب نعرہ سلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں مجلس جہاں شبیر کا ماتم نہیں ہوتا جہاں مجلس جہاں شبیر کا ماتم نہیں ہوتا کسی کا گھر ہو قبرستان سے وہ کام نہیں ہوتا
جہاں مجلس جہاں شبیر کا ماتم نہیں ہوتا، کسی کا گھر ہو قبرستان سے وہ کم نہیں ہوتا، وہ گرتا ہے زمین پر اور یہ رومال زہرا میں، وہ گرتا ہے زمین پر اور یہ رومال زہرا میں، میرے آنسو کا قطرہ قطرہ زمزم نہیں ہوتا، میرے آنسو کا قطرہ قطرہ زمزم نہیں ہوتا، عزاداران سرور فرش ماتم پر برابر ہیں، عزاداران سرور فرش ماتم پر برابر ہیں، یہ مجلس ہے یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا، عزاداران سرور فرش ماتم پر برابر ہیں، یہ مجلس ہے یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا، اور نہ دیکھا ہوتا آنکھوں سے جو سرور کا عزاخانہ، نہ دیکھا ہوتا آنکھوں سے جو سرور کا عزاخانہ، تو جنت پر عقیدہ میرا مستحکم نہیں ہوتا، نہ دیکھا ہوتا آنکھوں سے جو سرور کا عزاخانہ، تو جنت پر عقیدہ میرا مستحکم نہیں ہوتا، عطا کی ہے خدا نے ہم کو ہاتھوں کی جو یہ نعمت، عطا کی ہے خدا نے ہم کو ہاتھوں کی جو یہ نعمت، یہ کیا کرتے اگر شبیر کا ماتم نہیں ہوتا، عطا کی ہے خدا نے ہم کو ہاتھوں کی جو یہ نعمت، یہ کیا کرتے اگر شبیر کا ماتم نہیں ہوتا، اور درِ عباس سب کی جھولیوں کو بھرتا رہتا ہے، درِ عباس سب کی جھولیوں کو بھرتا رہتا ہے، کہ دولت بڑھتی رہتی ہے خزانہ کم نہیں ہوتا، درِ عباس سب کی جھولیوں کو بھرتا رہتا ہے، کہ دولت بڑھتی رہتی ہے خزانہ۔ محترم اعجازی صاحب کے بعد میں نہایت ادب احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس شاہ صاحب کو مولانا حبیب کی خدمت میں تشریف لائیں اور انہیں خطاب فرمائیں۔ مواد مدد نعرہ سلام۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت سنا کر ہمارے رفیق البھائی کی خالہ صاحبہ مرحومہ نسیم فاطمہ بنت اصغر علی خان مرحوم کی روح کو اصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولم یکن لہ
مؤدبانہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ حضرات، چونکہ ادھر سے بہت سرد ہوا ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ صلوات پڑھ دیں۔ حضرات گرامی، یہ مجلس ایک ایسی محترم خاتون کے 40ویں کی سال ثواب کی مجلس ہے جو شہر لکھنؤ کے ایک محب اہل بیت گھرانے سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ خود بھی بہت صاحب عمل تھی، عبادات الہی کے ساتھ اہل بیت اطہار کی مودت کی خوشبو سے سرشار تھیں، اور دنیاوی تعلیم میں بھی آپ نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ ماں نہ ہونے کے باوجود بھی ولادتاً نہ صحیح لیکن شفقتاً ماں کا کردار بھی ادا کیا ہے۔ لہذا میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھا کہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے جس میں خداوند عالم نے صاحبان عمل مردوں کے ساتھ ساتھ صاحبان عمل خواتین کی مدح و ثنا فرمائی، اور اعلان ہوا کہ اللہ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو برباد نہیں جانے دیتا، چاہے وہ عمل کسی مرد نے انجام دیا ہو، چاہے وہ عمل کسی خاتون نے انجام دیا۔ دیکھیے آیت قرآن اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کی جانب سے اپنے بندوں پر جو انعامات نازل ہوتے ہیں، جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو کرم کا نزول ہوتا ہے، وہ جنس کی بنیاد پر نہیں ہوتا، عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو جو عزت عطا کرتا ہے وہ جنس کی بنیاد پر عطا نہیں کرتا بلکہ عمل کی بنیاد پر۔ اب عمل کا معاملہ یہ ہے کہ اعمال میں اللہ صرف عمل کو دیکھتا ہے، عمل کرنے والے کی جنس کو نہیں دیکھتا۔ اسی لیے قانون یہ بنا ہے کہ نیک اعمال کا جو اجر و ثواب ایک مرد کے لیے معین کیا گیا وہی ایک خاتون کے لیے رکھا گیا۔ نماز کا جو ثواب کسی مرد کے لیے ہے وہی ثواب ایک خاتون کے لیے ہے، اور روزہ رکھنے کا جو ثواب مرد کے حصے میں لکھا گیا وہی ایک روزہ دار خاتون کے حصے میں لکھا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد نماز پڑھے تو اسے زیادہ ثواب ملے اور کوئی خاتون نماز پڑھے تو اسے کم ثواب ملے، ایک مرد روزہ رکھے تو زیادہ ثواب کا حقدار بنے اور کوئی خاتون روزہ دار ہو تو اسے کم ثواب دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد حج کرنے جائے تو دامان اعمال میں زیادہ ثواب بٹور کے لائے اور ایک عورت حج کرنے جائے تو اسے کم ثواب دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو ثواب نماز و روزہ و حج و زیارات کا ایک مرد کے لیے ہے وہی ایک خاتون کے لیے۔ یہ دشمنان اسلام نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی وقار نہیں ہے اور خواتین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام صرف اور صرف جتنے بھی حقوق دیتا ہے وہ مردوں کو اور جتنی بھی عزتیں دیتا ہے وہ مردوں کو، اسلام میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو جب کوئی مجھ سے اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ صاحب اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں، عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں، عورتوں کی کوئی امپارٹنس نہیں، تو میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کون سا اسلام پڑھا ہے؟ آپ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام بھی دو ہیں، ایک قرآن والا اسلام ہے، ایک مسلمان والا اسلام ہے۔ اب مسلمان والے اسلام میں مجھے نہیں معلوم کہ عورتوں کی کوئی عزت ہے کہ نہیں،
عورتوں کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں؟ مجھے قرآن والے اسلام کے بارے میں تھوڑا تھوڑا معلوم ہے۔ قرآن والا اسلام یہ ہے کہ اگر قرآن والے اسلام میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن میں سورہ رجل ہوتا، سورہ نساء نہ ہوتا۔ اگر قرآن والے اسلام میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن میں سورہ رجل ہوتا، سورہ نساء نہ ہوتا۔ مجھے کہنے دیجئے سورہ عیسیٰ ہوتا، سورہ مریم نہ ہوتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بات قرآن والے اسلام کی کرنا چاہیے کہ قرآن کی نظر میں اگر عورتوں کی کوئی عزت نہ ہوتی تو قرآن میں سورہ عیسیٰ ہوتا، سورہ مریم نہ ہوتا۔ اور پھر اگر نگاہ قدرت میں، نگاہ قرآن میں، نگاہ اسلام میں خواتین کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو زمانہ حج میں طواف کعبہ کرنا رکن حج ہوتا، احرام پہننا رکن حج ہوتا، رمی جمرات کرنا رکن حج ہوتا۔ اگر اللہ کی نظر میں خواتین کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو صفا و مروہ کے بیچ میں سعی کرنا رکن حج نہ ہوتا۔ بھئی صفا و مروہ کے بیچ میں جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، جن کو مذہبی زبان میں، شرعی زبان میں کہتے ہیں سعی کرنا، یہ صفا و مروہ کے بیچ میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں، یہ کہلاتا ہے سعی کرنا۔ یہ سعی کس نبی کی پیروی ہے؟ یہ صفا و مروہ کے بیچ میں جو دوڑتے ہیں تو یہ کس رسول کی پیروی ہے؟ کس نبی کی پیروی ہے؟ کس پیغمبر کی پیروی ہے؟ تو سب جواب دیں گے نہ یہ کسی نبی کی پیروی ہے نہ رسول کی پیروی ہے۔ جناب ابراہیم کی بیوی، جناب اسماعیل کی ماں، جناب ہاجرہ ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑیں تو اللہ کو ایک خاتون کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اس کے عمل کو مردوں کے لیے بھی واجب قرار دے دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی یہ جو صحیح ہے یہ ایک محترم مقدس خاتون کی پیروی ہے، تو یہ کہنا کہ صاحب اسلام میں مردوں کی اہمیت ہے اور خواتین کی اہمیت نہیں، میں عرض کر رہا ہوں قرآن والا اسلام پڑھا جائے۔ قرآن والا اسلام یہ ہے کہ قرآن میں جس طرح سے اللہ نے نیک مردوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ کیا ہے، برے مردوں کا تذکرہ قدح کے ساتھ کیا ہے، ویسے ہی قرآن میں نیک بیویوں کی تعریف مدح و ثنا کے ساتھ ہے اور بری عورتوں کی تعریف قدح و تنقید کے ساتھ ہے۔ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں ہم نے ان کے لیے مثال بنایا، وَامْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی بیوی کو، ہم نے فرعون کی زوجہ کو، وَمَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو ایمان لائے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو ایمان لا چکے ہیں ہم نے ان کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا ہے۔ اب یہی قرآن ہے اور یہی لفظیں ہیں ذرا سی تبدیلی کے ساتھ کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جنہوں نے کفر کیا ہم نے ان کے لیے مثال بنایا، وَامْرَأَتَ نُوحَ وَامْرَأَتَ لُوط، ہم نے جناب نوح پیغمبر کی بیوی کو اور جناب لوط پیغمبر کی بیوی کو کافروں کے لیے مثال بنایا۔ یہ آیتیں ہیں، روایتیں نہیں ہیں، یہ قرآن ہے، کسی بندے کا بیان نہیں ہے۔ بھائی جو ایمان لائے ان کے لیے فرعون کی زوجہ کو مثال بنایا گیا، اور جو کافر ہو گئے ان کے لیے نوح اور لوط کی زوجہ کو مثال بنایا گیا۔ مثال کے معاملے میں بھی قرآن بے مثال ہے۔ بھائی کافر کے ساتھ رہنے والی مومنوں کے لیے مثال ہے، اور نبیوں کے گھر میں رہنے والیاں کافروں کے لیے مثال ہے۔ قرآن سمجھا رہا ہے کہ سمجھو اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے، اہلیت دیکھتا ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے، اہلیت دیکھتا ہے۔ اگر اہلیت ہوتی ہے تو کافر کے ساتھ رہنے میں نقصان نہیں ہوتا، اور اہلیت نہیں ہوتی تو نبی کے پہلو میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزو آپ فرمائیں، یہ پروپیگنڈا ہے کہ صاحب اسلام میں خواتین کی کوئی وقت نہیں ہے، خواتین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ ارے خواتین کی اہمیت کے لیے قرآن والا اسلام پڑھنا چاہیے۔ کہ صاحب یہ تو عقیدت کی بات ہے، اگر آپ حقیقت دیکھیے تو اگر عورتوں کی کوئی وقت ہوتی اور خواتین کی کوئی ویلیو ہوتی اسلام میں تو عورتوں پہ پابندیاں نہ ہوتی۔ میں نے کہا کیا پابندیاں ہیں؟
کبھی عورت پر پردے کی پابندی ہے، عورت کے لیے شوہر کی اطاعت کی پابندی ہے، عورتوں پر یہ جو پابندیاں لگی ہیں، پابندیاں بتا رہی ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو عزیزو، جہاں تک پابندیوں کا معاملہ ہے تو اسلام میں صرف خواتین پر پابندیاں نہیں ہیں۔ اگر کچھ پابندیاں خواتین پر لگائی گئیں تو کچھ پابندیاں مردوں پر لگائی گئیں۔ بھئی اگر عورت کے سر پر چادر ڈالی گئی تو مردوں کی نیت پہ چادر ڈالی گئی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر عورت کے سر پر چادر ڈالی گئی تو مردوں کی نیت پر چادر ڈالی گئی۔ اگر عورتوں کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ بے پردہ نامحرموں کے سامنے جانے نہ پائیں تو مردوں پر یہ پابندی ہے کہ وہ نامحرموں کی طرف نظروں کے تیر چلانے نہ پائیں۔ رہے ہیں آپ؟ بھائی عورت اگر زوجہ ہے تو شوہر کی اطاعت واجب ہے، مرد اگر بیٹا ہے تو ماں باپ کی اطاعت واجب ہے۔ مجھے کہنے دیجئے عورت پر یہ پابندی کہ وہ میدان جنگ میں جانے نہ پائے تو مردوں پر یہ پابندی کہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے نہ پائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کس سے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ساری پابندی کی زنجیریں اور ساری شریعت کی بیڑیاں خواتین کے لیے وقف کر دی گئی۔ بھائی کچھ پابندیاں اگر خواتین کے لیے ہیں تو کچھ پابندیاں مردوں کے لیے ہیں، اور پھر اگر کچھ فضیلتیں مردوں کے دامن میں آئیں تو کچھ فضیلتیں خواتین کے دامن میں بھی آئیں۔ اب میں آپ کو حدیث پیغمبر سناتا ہوں، سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بھائی حدیث پیغمبر ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ سنو، اگر کسی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے کہ یہ میں نے احسان کیا بندے کے اوپر۔ بھائی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آواز آتی ہے یہ میں نے احسان کیا اپنے بندے کے اوپر۔ نبی فرماتے ہیں مگر اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آواز آتی ہے یہ بندے نے احسان کیا اللہ کی قدرت کے اوپر۔ بھائی متوجہ ہے کہ نہیں آپ؟ بیٹا اللہ کا بندے پر احسان، اور بیٹی بندے کا اللہ کی قدرت پر احسان، اور احسان کا قانون ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، احسان کی جزا احسان۔ تو اب اگر حدیث کے مطابق بیٹا ہوا تو اللہ نے بندے پر احسان کیا، بندے پر احسان کا بدلہ دینا واجب، اور اگر بیٹی ہوئی تو بندے نے اللہ کی قدرت پر احسان کیا، اللہ کو بدلہ دینا واجب۔ بھائی ذہن میں ہے، بیٹا اللہ کا بندے پر احسان اور بیٹی بندے کا اللہ کی قدرت پر احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب ذرا آئے تطہیر کا آئینہ اٹھائیے، خانہ رسول میں جھانک کے آئیے۔ بھائی نبی کے گھر میں بیٹے نظر آئے کہ بیٹی نظر آئی؟ تو جناب سیدہ نظر آئیں، خانہ رسول میں بی بی زہرا نظر آئیں، ام ابیہا نظر آئیں، صدیقہ نظر آئیں، طاہرہ نظر آئیں، منصورہ نظر آئیں، ام الفضائل نظر آئیں۔ ارے بھائی چہیتی بیٹی نہیں، اکلوتی بیٹی نظر آئی۔ خانہ رسول میں اکلوتی بیٹی نظر آئیں۔ تو یہ جناب سیدہ کا نبی کے گھر میں ہونا، یہ اللہ کا نبی پر احسان نہیں ہے، یہ نبی کا اللہ پر احسان ہے۔ اللہ پر واجب ہے کہ وہ اس احسان کا بدلہ چکائے۔ تو اللہ نے بھی طے کیا، ٹھیک ہے میرے حبیب، اگر سیدہ جیسی بیٹی کے ذریعے تم نے مجھ پر احسان کیا ہے تو علی جیسا داماد دے کے میں تم پر احسان کروں گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں اسلام بیلنسنگ مذہب ہے، اعتدال کا دین ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ساری شریعت کی بیڑیاں اور سارے احکام کی ہتھکڑیاں عورتوں کے ہاتھوں میں ڈال دی گئیں، ان کے پیروں میں پہنا دی گئیں اور مردوں کو آزاد کر کے چھوڑ دیا گیا۔ نہیں، کچھ پابندیاں اگر خواتین کے لیے ہیں تو کچھ پابندیاں مردوں کے لیے ہیں۔ کچھ فضیلتیں مردوں کے حصے میں آئی ہیں تو کچھ فضیلتیں خواتین کے حصے میں آئی ہیں۔ اب رہ گئی بات چادر کی۔
رہ گئی بات پردے کی، جس کو دنیا سمجھ ہی نہیں پائی۔ دیکھیے فلسفہ اسلامی یہ ہے کہ پردے کا معاملہ یہ ہے کہ فلسفہ اسلامی یہ ہے کہ جتنی اہم چیزیں ہیں سب پردے میں رکھی جائیں۔ قرآن اہم ہے، وہ جزدان کے پردے میں، بھائی قرآن اہم ہے جزدان کے پردے میں، کعبہ اہم ہے غلاف کے پردے میں، ارے امام اہم ہے غیبت کے پردے میں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی پردہ عورت کے ذلیل اور حقیر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پردے کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھے مدعو کیا کہ دیکھیے میں نے کئی کروڑ کا بنگلہ بنایا ہے اور امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کیا ہے اور ایک بہترین گاڑی خریدی ہے۔ میں پہنچا، میں نے دیکھا قیمتی بنگلہ ہے، مہنگی سی کار ہے، اچھا سا بزنس ہے۔ میں نے کہا صاحب آپ نے بہت عزت دی مجھے، جب آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے بلایا، چائے پلائی، تو انشاءاللہ میں جانے کے بعد اللہ سے یہ دعا ضرور کروں گا کہ اللہ آپ کی فقیری بھی دور کر دے۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں موسم کا تقاضا یہی ہے کہ سماعتوں پر برف جمی رہے، لیکن صلوات کی حرارت تو ضروری ہو جاتی ہے۔ تو سنیں اذان گرامی، میں نے کہا میں دعا کروں گا کہ اللہ فقیری بھی دور کر دے۔ کہا صاحب آپ بڑے احمق ہیں، ہم فقیر کیوں ہیں؟ ہمارے پاس BMW ہے، ہم فقیر کیوں ہیں؟ کروڑوں کا بنگلہ ہے، ہم فقیر کیوں ہیں؟ ایکسپورٹر امپورٹر ہیں، ہم فقیر کیوں ہیں؟ میں کہا صاحب برا نہ مانیے، فقیر تو ہیں آپ۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ میں نے کار دیکھی آپ کی، بنگلہ دیکھا آپ کا، لیکن اتنی دیر میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے ابھی تک سونے کے زیور نہیں دیکھے، میں نے ہیروں کے بندے نہیں دیکھے، میں نے جویلری نہیں دیکھی۔ وہ کہا صاحب آپ کی دعا سے سب کچھ ہے۔ تو میں نے کہا میز پر کیوں نہیں سجایا؟ الگنیوں میں کیوں نہیں لٹکایا؟ دیواروں پر کیوں نہیں لٹکایا؟ کہا صاحب اتنی اہم چیزیں نمائش کے لیے تھوڑی ہوتی ہیں، حفاظت کے لیے ہوتی ہیں۔ بھائی جن مذہبوں نے عورت کو عام سمجھا پردہ ہٹا دیا، جس مذہب نے عورت کو خاص سمجھا پردہ کرا دیا۔ یہ جملہ چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سمجھیے، پردے کے اندر پردے کے پردے میں ایک پیغام ہے کہ عورت نسلوں کی کفالت کے لیے ہے، جنگوں کی قیادت کے لیے نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عورت نسلوں کی کفالت کے لیے ہوتی ہے، جنگوں کی قیادت کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہ پردہ، اور پھر عزیزوں ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں، اپنے جوانوں سے کہتے ہیں کہ یہ پردہ، یہ چادر، یہ ردا، یہ حجاب، دیکھیے اگر چادر کوئی عیب ہوتی، اگر ردا کوئی عیب ہوتی، یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، اگر چادر کوئی عیب ہوتی تو کبھی یہ غلاف بن کے سیدہ کے سر کے کعبے پر نہ ہوتی۔ اللہ فرمایا آپ نے، اگر یہ ردا و چادر عیب ہوتی تو کبھی یہ غلاف کی صورت میں سر سیدہ کے کعبے پر نہ ہوتی۔ اس لیے کہ ہماری شہزادی چادر کی محتاج نہیں ہے، ہماری شہزادی کو چادر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کی چادر کا نام آئے تطہیر ہو، جس کے برقعے کا نام سورہ نور ہو، جس کا تقیہ توکل علی اللہ ہو، جس کا بستر مشیت خدا ہو، ارے جس کے گھر کا کلچر اسلام ہو، جس کی کنیز کی زبان قرآن ہو، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی آئے تطہیر شہزادی کی چادر ہے، سورہ نور شہزادی کا برقع ہے، اب ان کے سر پہ چادر ہے کیوں؟ آئیے عرض کریں کہ بی بی آپ کو چادر کی کیا ضرورت ہے؟ چادر کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے سر پہ آئے تو وہ غلاف کعبہ کا مرتبہ پا جائے، آواز دیں گی کہ مجھ سے نہ پوچھو مجھے چادر کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھو وہ جو کل ایمان ہے، وہ جو مرد میدان ہے، وہ جو وسیع رسول ہیں، وہ جو شوہر بطول ہیں، وہ جو جناب امیر ہیں،
وہ جو مولائے غدیر ہیں، وہ جو قطب الاقطاب ہیں، وہ جو حبیب الاحباب ہیں، وہ جو آدم کو توبہ سکھائیں، وہ جو نوح کا سفینہ چٹکی سے پکڑ کے کنارے لگائیں، وہ جو ابراہیم کو آگ سے بچائیں، وہ جو موسیٰ کو دریا پار کرائیں، وہ جو عیسیٰ کو شر یہود سے بچائیں، وہ جو آئیں تو اللہ کے گھر میں آئیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ دیکھو، ان کو دیکھو، وہ جو امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہیں، یاسب الدین ہیں، جو وجہ اللہ ہیں، جو عین اللہ ہیں، جو ید اللہ ہیں، جو لسان اللہ ہیں۔ تاریخ کے آئینے میں دیکھو، چلچلاتی ہوئی گرمی ہے، تپتا ہوا سورج ہے، یہودی کا باغ ہے، علی کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں پھاوڑا ہے، ہاتھ میں بیلچا ہے۔ ان سے پوچھو گے یا علی آپ کو مزدوری کی کیا ضرورت، یا علی آپ کو محنت کی کیا ضرورت، آپ کے پسینے کے قطرے جمع ہوں تو رشک الماس بن جائیں، آپ ارادہ کریں تو دیوار سونے کی ہو جائے۔ کہیے یا علی، ارے بھائی کل ہی تو 13 رجب گزری ہے، کہیے یا علی آپ کو مزدوری کی کیا ضرورت، ارے جس کے پوتے کے ہاتھ کا دھون جواہر بن جائے۔ اس سے پوچھئے کہ آپ کو مزدوری کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جو آپ بشکل مزدوری کر رہے ہیں، باغ میں بیلچا لیے ہوئے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آواز سے کہ نادان، مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ہدایت کی ضرورت ہے، تجھے ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ مزدوری میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، اپنوں کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر زمانے میں انقلاب آئے، زمینوں کے دامن ہاتھ سے نکل جائیں، رزق کے دروازے بند ہو جائیں، اور ہمارے شیعوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو مزدوری کرنا پڑے، تو انہیں شرم نہ آئے کہ مزدوری کر رہے ہیں، فخر کریں کہ جناب امیر کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ بھائی بات مکمل ہو گئی۔ بھائی مولا نے مزدوری کی تاکہ اگر ان کا چاہنے والا کبھی مزدوری کرے، رزق حلال چاہے، رزق طیب کی تلاش کرے اور مزدوری کرنا پڑے تو شرم نہ آئے کہ مزدوری کر رہا ہے، فخر کرے کہ جناب امیر کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے۔ اسی سبب سیدہ کے سر پر چادر ہے کہ اگر ان کی چاہنے والیاں چادر اوڑھیں تو شرم نہ کریں کہ پردہ کر رہی ہیں، ارے فخر کرے کہ ملکہ کونین کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ سب تو ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ وہ جو پیکر بشر میں بھیجے گئے تو اس لیے نہیں کہ وہ بشر ہیں، وہ پیکر بشر میں بھیجے اس لیے گئے کہ ان کو ہدایت کرنا ہے بشر کو۔ بھائی جناب سیدہ پیکر نساء میں اس لیے نہیں بھیجی گئی کہ وہ شامل نساء ہیں، وہ تو اللہ کا نور ہیں۔ نور کو پیکر نساء میں اس لیے بھیجا کہ جیسے آیت کاغذ پر لکھی ہوتی ہے مگر کاغذ نہیں ہوتی۔ بھائی آیتیں کاغذ پر لکھی ہوتی ہیں مگر کاغذ نہیں ہوتی۔ آیتوں کو کاغذ پہ اس لیے لکھ دیا گیا کہ تلاوت میں آسانی ہو۔ نور زہرا کو پیکر نساء میں بھیج دیا گیا کہ ہدایت میں آسانی ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہدایت کے لیے شہزادی کی چادر، شہزادی کی رضا، یہ ان کی چاہنے والیوں کے لیے ایک دولت احساس فخر ہے کہ وہ فخر کریں، اس لیے کہ بے ردائی، بے پردگی ایرسٹوکریسی نہیں ہے، اور پردہ پچھڑے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر پردہ ان کے گھر سے ملا ہے تو بے پردگی ان کے دشمنوں کے ہاں ملی ہے۔ ہم نے دیکھا پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، جس میں دشمن نے منہ کی کھائی،
دوسری جنگ ہوئی جنگ احد، تو اس جنگ احد میں ابو سفیان تنہا نہیں آیا، اپنی عورت کو بھی لے کے آیا۔ یہ پہلی عورت تھی جو میدان جنگ میں آئی۔ اب اس کے بعد جو آئے گی وہ ہندا کے نقش قدم پر چلتی ہوئی آئے گی۔ بھائی ہندا جنگ احد میں آئی اور منہ پر ٹیپ لگا کے نہیں آئی، اپنے ہونٹوں کو قسم کے دھاگوں سے سی کے نہیں آئی، بلکہ لکھا ہے کہ گانے گاتی ہوئی آئی۔ روایتوں میں، تاریخ میں وہ گانوں کے مصرے بھی ہیں۔ وہ کہتی ہوئی آئی کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ چاہے یہاں سمجھے چاہے گھر پہ آ کے سمجھیے، جو احد میں آئی وہ بھی ستارے کی بیٹی، جو جمل میں آئی وہ بھی ستارے کی بیٹی، یہ بھی اونٹ پہ بیٹھ کے آئی، وہ بھی اونٹ پہ بیٹھ کے آئی، اس نے بھی علی سے منہ کی کھائی، اس نے بھی علی سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پردے کا معاملہ یہ بھی نہیں ہے کہ عورت کے پیروں میں احکام کی بیڑیاں ڈال دی جائیں کہ وہ گھر سے جانے ہی نہ پائے، کمرے کو کاراواس بنا دیا جائے، گھر کو جیل بنا دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ پردے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت نکلنے نہ پائے۔ ارے جناب سیدہ نے ہماری خواتین کے لیے سیرت بنائی ہے کہ یہودی آیا، اس نے کہا کہ بی بی میری بیٹی کی شادی ہے، وہ معجزہ جسے کہانی کہا جاتا ہے، آپ تشریف نہ آئے تو رونق میں اضافہ ہو جائے۔ بی بی سیدہ نے کہا میرے شوہر سے پوچھ کے آ، حالانکہ صاحب اختیار ہیں، حقیقت شب قدر ہیں، ملکہ کونین ہیں، لیکن کہہ رہی میری شوہر سے پوچھ کے آ، اگر شوہر کہہ دے تو میں آؤں گی، شوہر اجازت دے تو گھر سے نکلوں، شوہر اجازت دے تو گھر سے نکلوں۔ کاش یہ آواز کسی اور کان میں بھی پہنچ جاتی تو جنگ جمل نہ ہونے پاتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور پھر سیدہ تو سیدہ ہیں، ان کی صاحبزادیاں تو ملکہ انوار ہیں، ان کی کیا مثال پیش کی جائے۔ اس گھر کی خواتین کے ساتھ ساتھ اس گھر کی کنیزوں کو دیکھیے، سمجھنے کے لیے اس گھر کی کنیزیں ہی بہت ہیں۔ چونکہ یہ مجلس ہمارے رفیق البھائی کی خالہ مرحومہ کی مجلس ہے، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ ولادتاً تو نہیں، لیکن شفقتاً انہوں نے ماں کا کردار ادا کیا، کفالتاً انہوں نے ماں کا کردار ادا کیا۔ بڑی مومنہ تھیں، 9 مرتبہ ظاہر سرکار سید الشہداء بھی بنی، فریضہ حج بھی انجام دیا، نماز شب کی بھی پابند، ہر چیز میں ماشاءاللہ منزل کمال پہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیزو تعلیم دنیا بھی تھی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کے خاندان کی خواتین تو اہل بیت کے خاندان کی ہیں، چونکہ ایک پڑھی لکھی خاتون کی مجلس ہے۔ آخر میں آپ کو ایک خاتون کا قصہ سناتا ہوں، اور وہ خاتون کسی امام کی کنیز نہیں تھی، امام کے صحابی کی کنیز تھی، امام کے غلام کی کنیز تھی۔ ارے امام کی کنیز کی زبان تو رحل قرآن ہوتی ہے۔ اس خاتون کا نام ہے جناب حسنیہ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بی بی حسنیہ، جناب حسنیہ، مناظر حسنیہ کتابوں میں موجود ہے، میں صرف ایک حصہ سناتا ہوں اور گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جناب حسنیہ ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک چاہنے والے، ان کے غلام، ان کے ایک صحابی کی کنیز تھی، اور بڑی پڑھی لکھی تھی، عالمہ تھی، صرف امام کے گھر میں آتی جاتی رہتی تھی۔ صحبت معصوم نے، ہوا و فضائے مکان معصوم نے انہیں عالمہ بنا دیا تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا، ہارون رشید کا زمانہ آ گیا تھا، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے مالک تھے یعنی امام کے چاہنے والے، وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہراساں اور پریشان بیٹھے۔ تو حسنیہ نے پوچھا کہ بھائی آپ کو آج سے پہلے اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ تو حسنیہ کے مالک نے جواب دیا کہ آج سے پہلے اتنی پریشانی آئی ہی نہیں، اب مجھے لگتا ہے فاقوں کی نوبت آئے گی۔ تو حسنیہ نے کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟
کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تجھے آزاد کر دوں، اس لیے کہ میری وجہ سے تجھے فاقے نہ کرنا پڑے۔ حسنیہ نے ہاتھ جوڑے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے گھر سے جانے کو نہ کہیے گا، اس لیے کہ آپ کے گھر کی وجہ سے اہل بیت کا در ملا ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ آپ کے گھر ہی کی وجہ سے اہل بیت کے در تک پہنچی ہوں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، فائنینشلی کچھ پرابلم ہے، تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، اس طریقے پہ اگر آپ عمل کر لیں تو مالی پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور تبلیغ حق اہل بیت بھی ہو جائے گی۔ حسنیہ کے مالک نے کہا کیا طریقہ ہے؟ کہ طریقہ یہ کہ آپ مجھے ہارون کے دربار میں لے چلیے اور اس سے کہیے میں اس کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں۔ جب وہ پوچھے کہ قیمت کیا ہے تو آپ کہیے گا 1000 سونے کی اشرفیاں۔ تو وہ پلٹ کے پوچھے گا کہ بھئی ایک کنیز کی اتنی زیادہ قیمت کیوں؟ تو آپ بھائی اتنا کہہ دیجئے گا کہ اپنے ملاؤں کو بلاؤ اور میری کنیز سے بحث کرواؤ۔ وہ بولیں اوروں کی طرف سے، یہ منہ کھولے آل محمد کی طرف سے، وہ بولیں سقیفہ کی طرف سے، یہ دلیلیں دے غدیر کی طرف سے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا، تو حسنیہ کو لے کے ان کے مالک ہارون کے دربار میں پہنچے اور ہارون سے کہا میں اپنی اس کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں۔ تو کہا قیمت کیا ہے؟ تو کہا 1000 سونے کی اشرفیاں۔ تو ہارون نے کہا بھئی اس میں کیا خاصیت ہے جو اتنی زیادہ قیمت ہے؟ تو کہا وہ ابھی معلوم ہوگا، آپ اپنے علماء کو بلائیے اور میری کنیز سے بحث کروائیے۔ تو ہارون نے یہ سوچ کے کہ بھئی ایک عورت زیادہ سے زیادہ کیا جانتی ہوگی، نماز روزے کے مسائل، نجاست و طہارت کے معاملات، اس سے زیادہ ایک عورت کو کیا معلوم ہوگا؟ تو کچھ معمولی سے مولوی حضرات کو بلایا گیا، ان کو باب مدینۃ العلم کی خاک چاٹنے والی نے ایسے ہرایا، ایسے گرایا جیسے کعبے کے بت گرائے جا رہے ہوں۔ تو تھوڑی دیر میں ہارون کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے، یہ بہت ویل ایجوکیٹڈ ہے، یہ بہت صاحبہ علم ہے۔ تو ہارون نے اپنے دربار کے جو سب سے بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا ابراہیم، ان کو بلوایا کہ حضور تشریف لائیں اور ذرا اس کنیز سے بحث فرمائیں۔ اب وہ نشہ علمی میں چور، وہ شراب غرور میں مدہوش کہ میں اور عورت سے بحث کروں۔ ہارون نے کہا حضور ذرا بسم اللہ تو کیجئے، یہ باہر والی عورت نہیں ہے، گھر والی ہے، میدان والی نہیں ہے، مکان والی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب وہ نشہ علمی میں چور، وہ شراب غرور میں مدہوش، ایسے چلے جیسے ابرہا کا ہاتھی آ رہا ہو۔ بھئی اگر وہ بڑھا ابرہا کے ہاتھی کی طرح تو حسنیہ چلی اہل بیت کی ابابیل کی طرح۔ اور 2-4 سوال جواب ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر ہوئے تو ابراہیم صاحب سمجھ گئے کہ معمولی عورت نہیں ہے۔ اب ایک طرف تو ہارون ابراہیم کو دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف ہارون کا ایک چچا زاد بھائی تھا جو مائل بتشیع تھا، وہ نثار کر رہا تھا ہیرے جواہرات حسنیہ کے اوپر، سبحان اللہ و جزاک اللہ کی آوازیں دے رہا۔ حق اہل بیت سے انتشار نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اندھیرے میں چھپا ہوا حور حسینیت تک آ ہی جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو جب ابراہیم نے دیکھا کہ یہ تو بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے تو اس نے کہا حسنیہ ساری باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ جناب عبد المطلب پیغمبر کے چچا، نہیں معاف کیجیے گا، جناب عباس پیغمبر کے چچا اور تمہارے مولا علی ایک دربار خلافت میں اپنا مقدمہ لے کے گئے تھے۔ حسنیہ نے کہا جی لے کے گئے تھے۔ تو کہا اس میں عباس ابن عبد المطلب نے کہا تھا کہ میں نبی کا چچا ہوں، میرا رشتہ بڑا ہے، میں وارث رسول۔ اور تمہارے مولا علی نے کہا تھا میں بھائی بھی ہوں، میں داماد بھی ہوں، میں وارث رسول۔ حسنیہ نے کہا جی یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو کہا یہ بتاؤ حسنیہ کہ جو چچا و بھتیجے عباس و علی دربار میں مقدمہ لے کے گئے تو ان دونوں میں حق پہ کون تھا؟ معاذ اللہ باطل پہ کون؟ سچا کون تھا؟ معاذ اللہ جھوٹا کون؟ صحیح کون تھا؟ معاذ اللہ غلط کون؟
دیکھیں اس امام باڑے میں میرا پڑھنا بھی آسان، آپ کا سننا بھی آسان، لیکن یہ مناظرہ ہو رہا تھا ہارون کے دربار میں۔ ہارون رشتے کے اعتبار سے تھا بنی عباسی۔ بنی عباسی کا مطلب عباس ابن عبد المطلب اس کے دادا تھے، اور وہ عباس ابن عبد المطلب کا پوتا تھا۔ ابراہیم نے ایسا سوال کیا کہ اگر یہ عباس کو غلط کہے تو ہارون تلوار نکالے، حسنیہ کا سر کاٹ لے کہ میرے سامنے میرے دادا کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔ بھائی سوال نہیں تھا، سازش تھا کہ اگر عباس کو غلط کہے تو جان چلی جائے، وہ اگر ڈر کے مارے علی کو غلط کہے تو ایمان چلا جائے۔ سنیے گا، بس آخری منزل ہے۔ کہ حسنیہ یہ بتاؤ کہ عباس ابن عبد المطلب حق پہ تھے یا تمہارے مولا؟ تو حسنیہ نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو پرانے غرور نے پرانا جواب دیا کہ ہم تو حافظ قرآن ہیں۔ تو کہا حضور آپ حافظ قرآن ہیں تو صرف اتنا بتا دیجئے کہ قرآن میں وہ کیا قصہ ہے؟ وہ دو کون تھے جو ایک کے پاس آئے، اور وہ ایک کون تھا جس کے پاس دو آئے، اور وہ جو دو ایک کے پاس آئے تو کیوں آئے؟ سنیے گا، حسنیہ نے کہا یہ بتائیے قرآن میں کیا قصہ ہے؟ وہ دو کون جو کسی ایک کے پاس آئے، اور وہ ایک کون جس کے پاس دو آئے، اور وہ جو دو ایک کے پاس آئے تو کیوں آئے؟ تو ابراہیم نے کہا ہم سمجھ گئے، تم نے جناب داؤد پیغمبر کے قصے کی طرف اشارہ کیا۔ قرآن میں جناب داؤد کا قصہ ہے کہ ان کے دربار میں کوئی دو آدمی آئے اپنا مقدمہ لے کے۔ حسنیہ نے کہا حضور آپ تو بہت صاحب نظر ہیں، یہ بتائیے جناب داؤد کے پاس وہ جو دو آدمی اپنا مقدمہ لائے تھے ان دونوں میں صحیح کون تھا غلط کون؟ بھائی بہت توجہ، ان دونوں میں سچا کون تھا جھوٹا کون؟ حق پہ کون تھا باطل پہ کون؟ ابراہیم نے کہا حسنیہ توبہ کرو، وہ دونوں اچھے تھے، وہ دونوں سچے تھے، وہ دونوں حق پہ تھے جو داؤد کے سامنے آئے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ دو آدمی نہیں تھے، اللہ نے انسانوں کے بھیس میں دو فرشتوں کو بھیجا تھا داؤد کے یہاں مقدمہ لے کے، وہ دو فرشتے تھے اور دونوں حق پر تھے۔ حسنیہ نے کہا حضور سمجھنے کی کوشش کیجئے، جیسے دونوں فرشتے حق پر تھے داؤد کی اصلاح کے لیے آئے، ویسے ہی عباس و علی دونوں حق پر تھے، صاحب خلافت کی تنقید کے لیے آئے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ دیکھیے جیسے مسدس کے چار مصرے ہوتے ہیں بھی بیعت ہوتی ہے، ویسے ہی نکتوں میں بھی کبھی کبھی چار مصرے ہوتے ہیں اور بیعت ہوتی ہے، اور بیعت کے بغیر چار مصرے سمجھ میں آتے نہیں۔ یہ آپ نے چار مصرے سنے، بیعت بھی سن لیجیے۔ حسنیہ نے کہا حضور جیسے دونوں فرشتے حق پہ تھے، اللہ نے جناب داؤد کی اصلاح کے لیے بھیجے، کہ ویسے ہی عباس و علی دونوں حق پر تھے، وہ صاحب خلافت کی حقیقت کے اظہار کے لیے آئے۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد حسنیہ نے کہا کہ حضور یہ قصہ تو آپ نے چھیڑ دیا، سوال تو آپ ہی نے کیا کہ عباس حق پہ تھے کہ علی حق پہ، میں عورت ذات، میرا حافظہ کمزور، آپ ذرا یہ بتائیں کہ عباس نے کہا میں وارث رسول، مجھے یہ بھی یاد ہے، میرے مولا نے کہا میں وارث رسول، مجھے یہ بھی یاد ہے، حضور یہ بتا دیجئے کہ جن سے کہا بھائی جن سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ تو ابراہیم نے کہا اس بات کو جانے دو، ہارون نے کہا میں تم کو نہ جانے دوں گا، ارے پیٹ بھی مجھے سے بھرواؤ، ذلیل بھی مجھے کو کرواؤ، دولت بھی میری ہی کھاؤ اور رسوا بھی مجھے کو کرواؤ۔ دیکھو حسنیہ کیا کہہ رہی ہے، حسنیہ نے کہا حضور عباس نے جو کہا وہ مجھے یاد، آپ کے مولا علی نے جو کہا وہ مجھے یاد، جن سے کہا، جن سے جن سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ تو ابراہیم نے کہا کہ بھئی عباس نے کہا میں نبی کا چچا، میرا رشتہ بڑا، میں وارث رسول۔ مولا علی نے کہا میں بھائی بھی، میں داماد بھی، میں وارث رسول۔ تو جن کے سامنے مقدمہ گیا تھا انہوں نے کہا میں نے ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا بھی ہے، میں نے کانوں سے نبی سے سنا بھی ہے، نبی اٹھتے بیٹھتے کہتے رہتے تھے میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے،
میرا وارث علی ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں نبی سے سن چکا ہوں کہ نبی کہتے رہتے تھے میرا وارث علی ہے، عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کہا آپ کے پاس مقدمہ کون لایا ہے؟ ہم تو مقدمے کے بہانے یہی پوچھنے آئے ہیں کہ جب ہم چچا ہو کے وارث نہ ہوئے تو آپ کہاں سے آ گئے؟ صلوات بھیجے ہم آپ کہاں؟ ارے ہم چچا ہو کے اس تخت پہ آ نہیں پائے، آپ کہاں سے تشریف لے آئے؟ یہ ہوتی ہے عورت، اسے کہتے ہیں عورت۔ اسلام میں عورت کی کیا اہمیت ہے دیکھنا ہے تو آل محمد کے در سے وابستہ خواتین کو دیکھا جائے کہ عورت کیا ہوتی ہے، خواتین کا کیا مرتبہ ہے، اور پھر اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے رفیق البھائی نے بتایا کہ ماں کی شفقتیں، ماں کی محبتیں بھی انہیں ان سے ملی اور ملنا بھی چاہیے، اس لیے کہ جو ماں کی بہن ہوتی ہے خالہ۔ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا تو کہا حضور میں بہت پریشان ہوں، میری روزی تنگ ہے، بیماریوں نے گھیرا ہے، دشمنوں میں کا اضافہ ہے، مجھے کوئی دعا بتا دیجئے کہ جس سے میری یہ پرابلمز پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو پیغمبر نے کہا دعا کے بجائے اپنی ماں کی خدمت کیا کرو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہ تمہاری ماں کی خدمت تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گی۔ تو اس نے کہا حضور میری والدہ کا تو انتقال ہو گیا۔ تو نبی نے پوچھا تمہاری والدہ کے کوئی بہن ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میری خالہ ہیں۔ تو کہا ان کی خدمت کرو تو ماں کی خدمت کا ثواب ملے گا۔ شریعت نے خالہ کو بھی ماں کا درجہ دیا ہے۔ توجہ ہمارے یہاں تو اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، نہایت مومنہ تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خواتین کی اہمیت در اہل بیت کو دیکھیے۔ میں بہت پڑھتا رہتا ہوں اس بات کو کہ اکثر جوانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب اللہ نے کسی عورت کو نبی بنایا نہیں، رسول بنایا نہیں، امام بنایا نہیں، عورت کو کیا بنایا؟ امام کی حدیث سنائیے۔ امام نے فرمایا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو۔ اس حدیث کے مطابق اللہ نے عورت کو محبت اہل بیت کا ذمہ دار بنایا ہے، خزانہ محبت اہل بیت کا امین بنایا ہے۔ یہ جو محبت اہل بیت کی کشتی ہمارے دلوں کے ساحلوں پر پہنچی ہے، یہ پانی کے دریا سے ہو کے نہیں آتی ہے، ماں کے دودھ کے سمندر سے ہو کے آتی ہے۔ اور عزیزوں آج 14 رجب ہے، کل 15 رجب ہے، مختلف تواریخ ہیں بی بی زینب کی شہادتوں کی، لیکن یہ جو 15 رجب کل کی تاریخ ہے، یہ آپ کو اللہ زیارت کرب و بلا نصیب کرے۔ اور اسی ماہ رجب میں جب آپ 15 رجب کو کربلا جائیے اور نجف جائیے تو وہاں پر بی بی زینب کی شہادت 15ویں رجب کو منائی جاتی ہے۔ عجب منظر ہوتا ہے، ہم بھی تھے، ہمارے آصف میاں بھی ایک سال 15 رجب کو وہیں تھے، عجب منظر تھا، بھائی کے روزے میں بہن کا ماتم ہو رہا، پورے عراق کی انجمنیں جگہ جگہ سے گوشے گوشے سے آتی تھیں، اور جب امام حسین کے حرم میں پہنچتی تھی واہ زینب کرتی ہوئی تو ایک کوہرام مچتا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ گریہ تب ہوتا تھا جب بی بی زینب کا ماتم جناب عباس کے حرم میں ہوتا تھا۔ تو عزیزو بی بی زینب کی شب شہادت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دن کی ایک مجلس میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، انشاءاللہ کل اس شہادت کی نسبت سے اب ماشاءاللہ اس شہر میں ہی مجلسیں ہونے لگی ہیں۔ کل 8 بجے شام میں ہمارے سعید بھائی باغ مکہ میں اون میاں اور ان کے بھائیوں کی جانب سے بی بی زینب کی شہادت کی ایک مجلس ہے، وہ میں ہی پڑھوں گا، اس میں بھی آئیے گا۔ میں ایک روایت دن میں پڑھ رہا تھا، وہی سنا دوں اور مجلس کو تمام کر دوں۔ اس روایت کا تعلق کربلا سے نہیں ہے، لیکن ہائے میرا حسین مظلوم، کوئی ایسا مظلومی کا پہلو ہی نہیں ہے کہ جس میں مولا حسین نہ یاد آئے۔ پانی پیجئے حسین ابن علی یاد آنے لگتے ہیں، بھوک لگے حسین ابن علی یاد آنے لگتے ہیں،
کسی کے کفن کی بات ہو حسین بے کفن یاد آنے لگتے ہیں، بے وطنی کی بات ہو مولا حسین بے وطن یاد آنے لگتے ہیں، واقعہ کوئی ہو لیکن مولا حسین یاد ضرور آتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں مجلس تمام، وہ واقعہ کربلا کا نہیں ہے، وہ واقعہ ہے جنگ احد کا، کہ جنگ احد میں نبی کے چچا جناب حمزہ شہید ہوئے، اور یزید کی دادی معاویہ کی ماں نے اتنا ظلم کیا کہ ان کا کلیجہ چبایا اور ان کی ناک کو چہرے سے کاٹ کے الگ کر دیا، ان کے کان ان کے سر سے قطع کر کے الگ ڈال دیے گئے۔ اب ایک تو لاش، وہ بھی ایسی لاش، خون میں ڈوبی ہوئی لاش، پیغمبر اسلام اپنے چچا کے لاشے میں بیٹھے رو رہے تھے، اور یہ جنگ ہوئی تھی مدینے کے بارڈر پر، مدینے کی سرحد پر، کہ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، وہاں کے کہا یا نبی اللہ بڑا غضب ہو گیا۔ کہا کیا غضب ہو گیا؟ کہ کسی نے حمزہ کی بہن کو بتا دیا ہے کہ بھائی مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میں پڑھوں گا جنگ احد، وہ آپ کو یاد آئے گی کربلا۔ جناب صفیہ بنت عبد المطلب، جناب حمزہ کی حقیقی بہن، پیغمبر اسلام کی پھوپھی، کسی نے کہا کہ کسی نے بتا دیا ہے کہ بھائی مارا گیا ہے، وہ گھر سے نکل پڑی ہیں، کہہ رہی مجھے میرے بھائی تک پہنچا دو، مجھے میرے بھائی کا لاشا دکھا دو۔ تو نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا جاؤ ہماری پھوپھی کے قدموں پر سر رکھ دو، انہیں میدان میں آنے نہ دینا، اس لیے کہ بہن بھائی کا لاشا نہ دیکھ پائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک دو منٹ مجلس تمام ہے، کہ بہن بھائی کا لاشا نہ دیکھ پائے گی۔ اب وہ بہن کیا جو بھائی کی شہادت کی خبر سنے وہ گھر میں بیٹھی رہے۔ لکھا ہے کہ جناب صفیہ لوگوں کو ہٹاتی ہوئی، مجمع کو چیرتی ہوئی، ارے کہاں ہے میرا بھائی، کہاں ہے میرا حمزہ؟ جب پیغمبر کو یقین ہو گیا کہ اب جناب صفیہ بھائی کے لاشے پہ آئیں گی ضرور، تو پیغمبر اسلام نے اپنے کاندھے کی چادر اتاری، اپنے چچا کے لاشے پر ڈال دی تاکہ لاشے کی حالت نظر نہ آئے، لیکن چادر تھی چھوٹی، جناب حمزہ کا قد تھا طولانی، تو چہرہ چھپ گیا، سینہ چھپ گیا، شکم چھپ گیا، رانیں چھپ گئیں، لیکن خون میں ڈوبے ہوئے پاؤں چادر کے باہر تھے۔ روایت ہے کہ نبی کبھی دائیں جاتے تھے، گھاس توڑ کے لاتے تھے، حمزہ کے پیروں پر ڈالتے تھے، کبھی بائیں جاتے تھے، پتے لے کے آتے تھے، پیروں کو چھپاتے تھے۔ بھائی کیا کوشش تھی کہ بہن کی نگاہیں بھائی کے خون میں ڈوبے پیروں پر نہ پڑے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ فریاد، ارے یہ جنگ احد ہے جہاں ایک بہن کا اتنا خیال، ہائے کربلا، وہاں کوئی بھائی کے لاشے پر چادر نہیں ڈال رہا ہے، کوئی کرتا اتار رہا ہے، کوئی کمر کا پٹکا کھول رہا ہے، بہن در خیمہ پر کھڑی ہے، او پسر ساتھ، ارے میرا ماں جایا رہا گیا۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نسیم فاطمہ صاحبہ بنت اصغر علی خان مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی محمد ماتم حسین۔ آپ حضرات یہاں سے رفیق البھائی کے گھر پر تشریف لے چلے، وہاں نظر مولا کا اہتمام کیا گیا، اس میں شرکت کر لیں۔ گلے پا بھائی کے خنجر نہ دیکھ لے، گلے پا بھائی کے
منظر نہ دیکھ لے زینب گلے پا بھائی کے خنجر اس واسطے چھپاتی ہے کانوں کو بار بار، اس واسطے چھپاتی ہے کانوں کو بار بار، شمرے لئی سکینہ کے گوہر نہ دیکھ لے زینب گلے پا بھائی کے خنجر نہ دیکھ لے، لیلا کو لے کے چلتی ہیں حلقے میں بیبیاں، لیلا کو لے کے چلتی ہیں حلقے میں بیبیاں، کڑی علی جواں کی لاش کو مادر نہ دیکھ لے زینب گلے پا بھائی کے خنجر نہ دیکھ لے، نیزے پسر دلیر کا ٹھہرے تو کس طرح، نیزے پسر دلیر کا ٹھہرے تو کس طرح، ہمشیر کو کہیں وہ کھلے سر نہ دیکھ لے زینب پا بھائی کے خنجر نہ دیکھ لے، زینب ہر ایک گام یہی سوچتی رہی، زینب ہر ایک گام یہی سوچتی رہی، قیصر سکینہ لاش بے سر نہ دیکھ لے زینب گلے پا بھائی کے خنجر نہ دیکھ لے، ہے شام غریبہ میں زینب کا نالا، ہے شام غریبہ میں زینب کا نالا، ہے شام غریبہ میں زینب کا نالا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ، شام غریبہ میں زینب کا نالا، ہے شام غریبہ میں زینب کا نالا، کلیجے سے اپنے لگا لوں میں آؤ، میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ، جیسے اپنے لگا لوں میں آؤ، میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ، گہری
دکھاتا ہے میدان قیامت کا منظر، بھلا کیسے ڈھونڈو گی تم قبر اصغر؟ دکھاتا ہے میدان قیامت کا منظر، بھلا کیسے ڈھونڈو گی تم قبر اصغر؟ ہر ایک سمت چھایا ہوا ہے اندھیرا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ؟ شام غریبہ میں زینب کا نالا، ہے شام غریبہ میں زینب کا نالا، پکارا تم کو میں دریا پہ جا کر، میں پوچھا اسحاقہ کا شانہ ہلا کر، میں پوچھا اسحاقہ کا شانہ ہلا کر، لگائے تماش کی دل سے تمہارا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ؟ شام غریبہ میں زینب کا نالا، ہے شام غریبہ میں زینب کا نالا، زمانہ ہوا آئے شام غریباں، تھے ماہر حرم خاکے صحرا پگریاں، فضائیں سناتی ہیں اب تک یہ نوحہ، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ؟ شام غریبہ میں زینب کا نالا، شام غریبہ میں زینب کا نالا، آباد تو صحرا ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے، گھر اس طرح اجڑا ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے، آباد تو صحرا ہے، کوئی
یہ ویرانہ ملا ہے زینب کو وراثت میں یہ ویرانہ ملا ہے سناٹے کی دنیا ہے کوئی گھر میں نہیں ہے مارا گیا 18 جوانوں کا قبیلہ مارا گیا 18 جوانوں کا قبیلہ پرچام نہ رسالہ ہے کوئی گھر میں نہیں ہے نوحے کو کیا ختم نظر میں نے کہ مجھ سے نوحے کو کیا ختم نظر میں نے کہ مجھ سے لکھا نہیں جاتا ہے کوئی گھر میں نہیں ہے قید ہو کے جاتی ہوں نوح تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں لٹ گئی میری دنیا قید ہو کے جاتی ہوں نوح تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں چل بسا میرا بھائی میں ہوں اور تنہائی چل بسا میرا بھائی میں ہوں اور تنہائی کوئی بھی نہیں اپنا قید ہو کے جاتی ہوں زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں اور جعفر و عباس کر گئے مجھے بیعت جعفر و عباس کر گئے ہمیں بیعت کس سے اب کروں شکوہ قید ہو کے جاتی ہوں زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں رن میں بنت زہرا کے یہ صدا منور تھے رن میں بنت زہرا کے یہ صدا منور
اسلام کے پھیلانے میں سختیاں جھیلی ہیں، اسلام کے پھیلانے میں سر کٹا گھر بھی لٹا شاہ کا ویران میں، سر کٹا گھر بھی لٹا شاہ کے ویران میں، لکھ دو سرخی سے یہ اسلام کے افسانے میں، لکھ دو سرخی سے یہ اسلام کے افسانے میں، سر قلم ہو گیا شبیر کا ویران میں، سختیاں جھیلی ہے اسلام کے پھیلانے میں، کلی شبیر نے بہنوں کی اسیری منظور، کلی شبیر نے بہنوں کی اسیری منظور، عذر عابد کو نہیں شام تلک جانے میں، سختیاں جھیلی ہے اسلام کے پھیلانے میں، خون اگلا علی اصغر نے تو بولے شبیر، خون اگلا علی اصغر نے تو بولے شبیر، ہو گیا ٹکڑے جگر تیرے ستم کھانے میں، سختیاں جھیلی ہے اسلام کے پھیلانے میں، بولی بانو علی اصغر یہ بتا دو آ کر، بولی بانو علی اصغر یہ بتا دو آ کر، کیا ملا مادر دلگیر کو تڑپانے میں، سختیاں جھیلی ہے اسلام کے پھیلانے میں، دیکھا گردن پر سکینہ کے جو رسی کا نشان، دیکھا گردن پر سکینہ کے جو رسی کا نشان، روئی غسالہ بھی معصوم کو نہلانے میں، سختیاں جھیلی ہے اسلام کے پھیلانے میں، سارے عالم کی مصیبت کا ہے اللہ ہجوم، سارے عالم کی مصیبت کا ہے اللہ ہجوم، یا حسین ابن علی آپ کے افسانے میں، سختیاں جھیلی ہے اسلام کے پھیلانے میں، یا علی کیوں نہیں کرتے ہو مدد اصغر کی، یا علی کیوں نہیں کرتے ہو مدد اصغر کی، یا علی کیوں نہیں کرتے ہو مدد اصغر کی، یا علی کیوں نہیں کرتے ہو مدد اصغر کی، دیر اب کیا ہے میری بگڑی کے بن جانے میں، سختیاں جھیلی ہے اسلام کے پھیلانے میں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نعرہ حیدری۔